بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اب یہ 7واں پارہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر آپ چلیں گے اب 15ویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں 2 صورتیں آئیں گی، سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ دونوں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی صحیح وقفے کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے حوالے سے۔ خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جعل، خلق اور جعل، آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے، لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جعل آیا، بنائے، اس نے ٹھہرا دیے، بنا دیے، نمایاں کر دیے، معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں، یعدلون بہ شرکاءہم، یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اللہ میں کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے، تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نساء میں جو ہم 2 مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے، ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی۔ یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے، باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے اسے آپ نے سجدہ کیا ہو۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں، یہ مضامین تو آئیں گے، اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر باقی صورتوں میں، خاص طور پر حوامیم میں جا کر یہ بات اور کھلے گی۔ توحید عملی کسے کہتے ہیں، توحید نظری کیا ہے، سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاطر اور سورہ سبا، پھر سورہ صاد، یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں کہ جس کی مرکزی جو ہے آیت، وہ سورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ یہ 23 صورتیں بنتی ہیں، 11 ادھر 11 ادھر، اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مضمون ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنبہ کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ 6 گھنٹے کی میں تقریر ایک ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر، اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا، بڑے بڑے جید علماء نے بھی، اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے، اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں۔ لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل کر آتی ہے۔ اس دور کا شرک کیا ہے، اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ وسعت نگاہ کی ضرورت ہے، زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح مطالعہ ہو، معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے، ان تعداد خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو 6 کیسٹ ہیں ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر، وہ ضرور ان کی سماعت فرمائیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے، یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے، اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلاً وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے، وہ اجل مسمى عنده، اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس، یعنی ایک تو ہے انفرادی موت، جیسے کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، ایک اجتماعی موت ہونی ہے اس دنیا کی، وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا۔ ثم انتم تنظرون مسمى عنده واجل مسمى عنده، اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے۔ ثم انتم تنظرون، لیکن تم شک کرتے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ایک ہی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے، زمین کا اللہ کوئی اور ہے۔ ہاں فرشتے ہیں، فرشتوں کے طبقات ہیں، زمین کے فرشتے ہیں، فضا کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ہیں، پھر یہ کہ ملائکہ مقربین ہیں،
لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی، ظاہر بھی. ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو. کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی آیات میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں، لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا. اب یہ قد کذبوا جو ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ کہ چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، تو گویا کہ 12 برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے. اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں. فقد کذبوا، بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے، جھٹلا دیا ہے بالحق حق کو، لما جاءہم جب کہ ان کے پاس آیا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب، دھمکی دیتے ہوئے محمد کو 11 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، کان پک گئے ہمارے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا. کوئی عذاب آیا نہیں، خالی دھوس جماتے ہیں. تو اس کا جو استہزاء کرتے تھے، اب عنقریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی 2 صورتیں ہیں یہ مکیات انعام و اعراف، اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے. اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے، لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال، اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئی ہے. لہذا یہ 2 صورتیں کہ جو مشرکین مکہ یا مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، انعام و اعراف، ان کو جمع کر دیا، اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل، ان دونوں کو یکجا کر دیا. تو 2 مکی 2 مدنی کا یہ گروپ بن گیا. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے. قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی، اسی جزیرہ نما عرب میں آباد تھی، تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں، قصے تمہیں معلوم ہے. قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی، جتنا دبدبہ اس کا تھا، جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش کر اور چٹانیں تراش کر محل بنائے تھے. ذرا تصور کرو اے قریش مکہ، تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں. تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار، یعنی ان پر خوب بارشیں برسائی ہم نے. اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارکہ ہوتا ہے، اس سے زمین کی روئیدگی نکلتی ہے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریا بہا دیے، نہریں بہا دیے ان کے دامن میں، ان کے نیچے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے، آیت نمبر 7 جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھائیے، ایسا معجزہ جو اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مردہ کو زندہ کیجئے، آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے، مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے، یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے، کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے، آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو. تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے، اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا. اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے 2 پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی. بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں. عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں، نبوت کے مدعی ہیں. موسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں، عیسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں. کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی، اور عوام جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا معجزہ نہیں دکھانا، جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے، یہی معجزہ ہے. تو یہ جو ہے رد و قضا اس میں جو ہو رہی ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر تو جا کر انسان کانپ اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی، جان مبارک آپ کی کس قدر ضیق میں آ چکی تھی. ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، ہم نے نہیں دکھانا. ادھر وہ کہہ دکھاؤ، اگر تم ہو واقعی، اگر نبی ہو رسول ہو تو مجھے کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے صورت کا. اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے،
فلمسوہ اور وہ اسے چھو بھی لیں بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے، البتہ ہوگا کیا، ہم ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر فوراً عذاب آئے گا۔ اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے، ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں، ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے، شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے، اس لیے ہم معجزہ نہیں دکھا رہے، معجزہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی، عذاب فوراً آ جائے گا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ، اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تو فیصلے چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے تو آزمائش ہے، غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم، پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے۔ یہ تو امتحان جو ہے سارا اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے، کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا، انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا، فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے، جب انسانوں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا، جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے، وہ انسانی شکل میں آئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا، یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے، لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرت نوح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا، 950 برس تک اڑا ہوگا، آپ کو تو ابھی 10-11 برس ہوئے ہیں، وہ 950 برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ معاملہ وقت کا ہے، ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے ان کو دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی، لیکن یہ کہ نہیں، اب ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ دکھائیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ تمہارے ہی اس جزیرہ نما عرب میں قوم عاد، قوم ثمود، یہ سب کے سب تھے، اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو، قافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں، قوم لوط کے شہر بھی آتے ہیں، یہ سب تم دیکھتے ہو۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے۔ ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے، ایسے قودن نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے بنائے۔ تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے۔ شرک ان کا کیا تھا، یہ بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اونچے مقام ہے، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یہ شرک تھا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ کتبہ اللہ نے لکھ لیا ہے، علی نفسہ ہی اپنے اوپر، یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے، ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا۔ کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تو مار پڑے گی، سزا پڑے گی، سختیاں ہوں گی۔ اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا، یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے، انبیاء و رسل کے لیے، صدیقین اور شہداء کے لیے، صالحین کے لیے۔ تم جو کچھ جھیل رہے ہو، جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو، جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا، تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلہ ملے گا، تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و سزا ہونی ہے۔ تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے دور کرو۔ وَلَهُ سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساکن ہو جاتا ہے رات میں، اور یہاں مقابلے کا لفظ محذوف ہے، وما تحرک فی النہار، اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت۔ یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت جو ہے وہ سکون کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے لوگوں، عقل کے ناخن لو، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ اپنا کارساز، اپنا مولا، اپنا مالک، اپنا حمایت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں، تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کھلاتا ہے تمہیں، وہ رازق ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے اے نبی ڈنکے کی چوٹ، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرکین کے اندر، مشرکین میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا۔ میں بھی مستثنا نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو، ویسے مجھے بھی کرنی ہے۔ اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے۔ یہ بہت اہم آیات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن، اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ ذالک الفوز المبین، اور وہی ہوگی روشن کامیابی۔ یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں، دولت ہے، وجاہت ہے، وقتی عزت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں، آنی فانی، لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے، فوز، وہ وہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف، تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے۔ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے حاجت روا، وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں، وہ تو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے، کوئی بھی اس مخلوقات میں سے کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے، وہ قابو یافتہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی سے خبر رکھنے والا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو؟ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں؟ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے۔ یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے، حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، بات ختم، لیکن اصل معجزہ یہ قرآن ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا، آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں، اسی کے ذریعے انذار کریں، اسی کے ذریعے تذکیر کریں۔ جس کے اندر صلاحیت ہے، جو طالب حق ہے، جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پالے گا۔ باقی جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، وہ آپ 10 لاکھ معجزے دکھا دیجئے وہ نہیں مانے گا۔ کیا علماء یہود نے مان لیے معجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے؟ کیسے کیسے معجزے، مردہ کو زندہ کر دینا، خلق حیات، یعنی گاڑے کا بنا ہوا پرندہ پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، خلق حیات اور احیاء موتا، وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر، کتنے لوگوں نے مانا۔ تو ہم نہیں مانے، ہم یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، البتہ یہ کہ یہ ہے، آپ کرتے جائیے، محنت کرتے جائیے، کوشش کرتے جائیے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ بہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجئے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی۔ جس تک قرآن پہنچ گیا، حضور کا انذار پہنچ گیا،
یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت، کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے، آپ تو تا قیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں، آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے۔ جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے، اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں، بعض اوقات جو ہے بڑے سرچنگ کوسچنز ہوتے ہیں، کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے، یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کی اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہہ ہے؟ واقعی؟ اور لا اشہد، کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے، اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دے سکتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے، اکیلا، واحد۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اب دیکھیے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ اٹھ گئی ہے، اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً۔ آپ ذرا یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا؟ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا؟ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں۔ تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں قرآن اور محمد مل کر ہی بینہ بنتے ہیں، یہ ایک ہی شے ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ حضور جو ہے قرآن مجسم ہے، قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا خلق القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہے۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یعنی یہ دو جرم جو ہے برابر کے عظیم ترین جرم ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ انه لا يفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں آپ کے وہ شرکاء جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا، گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے۔ ثم لن تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر كيف كذبوا على انفسهم، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا، وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا، ضل عنهم، گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں، آ کر جب توجہ کر کے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا، تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکہ کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو۔ لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ یہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ذہین لوگ ہیں، ہمارا انٹیلیجنسیا ہے، یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا، تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا۔ تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے، کہیں آپ کے اوپر کوئی فکر چست نہیں کر رہے، آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہے نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا، ثقل پیدا کر دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے؟ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے، کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے، آ چکے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لہذا ان کا وہ سارا استماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا۔
حتی اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ وہی پرانی باتیں ہیں، یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نصرانیوں سے سن لی ہے باتیں، وہی آپ دہرا رہے ہیں، یہ پرانے قصے ہیں۔ وہم ینہون عنہ ینأون عنہ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ نہیں کا لفظ تو معلوم ہے، ینہون عنہ، وہ روک رہے ہیں کس کو؟ اپنے عوام کو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری، ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا، عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی؟ تو عوام کو سنبھالنا، ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے، لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، نا کہتے ہیں کنی کترا جانا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو نا سے ینأو، تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا، اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا، ینأون عنہ، خود بھی بھاگتے ہیں، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَنُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اس وقت یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے، نُرَدُّ فَنُصَدِّقُ، یہ محذوف مانا جائے گا، اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے، فَنُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو 100% پکے اور سچے مومن بن جائیں گے، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی، پہلے بھی حق ان پر واضح تھا، بات ان پر کھل چکی تھی، یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی، وہ بات واضح تھی، لیکن اس وقت جو ہے حسد کے، بغض کے، تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض، تو جو کچھ ان سے جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ، وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے، مال اولاد کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جان لیجیے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں، ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرکین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے، بعد سے بعد الموت کو مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا، فلاں بچا لے گا، ہمارے وہ جو ہیں حمایتی ہیں، وہ مددگار ہیں۔ لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں الحاد، کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے، تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں؟ تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹھائے ہو کہ نہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور تیرے رب، اے رب تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔